قومی اسمبلی کے اجلاس میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر 2 مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ قومی اسمبلی میں پہلی قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دوسری قرارداد شازیہ مری نے انگریزی زبان میں پیش کی۔ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے متعصبانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا بازار گرم رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ مارکہ حق نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ لیٹس واچ امیر مقام۔ ایوان پاکستان کے کشمیری عوام کے ساتھ ان کے جائز اور اصولی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں جو متعلقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ گزشتہ 6 برسوں کے دوران بھارت کے ان تمام اقدامات کو مسترد کرتا ہے، بھارت کے ان تمام قوانین اور پالیسیوں کو بھی مسترد کرتا ہے۔ یہ ایوان آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے بارے میں بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور بھی بنیاد قطعی طور پر مسترد کرتا ہے، اور یہی ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت اپنی 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لے۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. اس موقع پر وزیر اطلاعات عطا نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، انہیں بھی دیکھیے۔ پاکستان نے ہر فورم کے اوپر، وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، وہ دیگر بین الاقوامی سطح پہ فورمز ہوں، کشمیریوں کی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے۔ جب مودی سرکار کشمیریوں کے خلاف مختلف اقدامات اٹھاتی ہے، کشمیریوں کا ولولہ، کشمیریوں کا جوش، ان کی ڈٹرمنیشن مزید مضبوط ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیریوں کو ان کا حق مل کے رہے گا، اور انشاءاللہ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے ایوان سے کوئی اختلافی بات نہیں جانی چاہیے، اور بھی دن ہوں گے 5 اگست کے علاوہ جب ہم آپس میں اختلاف کر لیں گے۔ جنرل ظاہر محمود، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آج 5 اگست ہے۔ بھارت نے آئین کے آرٹیکل 370A میں ترمیم کر کے کشمیر کی خود مختار ریاست کا سٹیٹس بدل دیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی کشمیر کے معاملے پر۔ کیا ایٹ سم پوائنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے یا ان کا انٹرسٹ ہم گین کر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے دس از اے سیریس اپلیکیشن، یہ جو 370 اور جو کشمیر کی چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک پوری اسٹیٹ کا سٹرکچر لگا ہوا ہے جی اس کو کرنے کے لیے، اور بڑا سٹرکچر طریقے سے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں۔ ابھی وہ بلکنائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کی، اور یہ بڑا پرانا کلونیل ٹیکٹس ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایتھنک کمپارٹیشن کر کے اور اس کو پھر آپ رول کریں جی، اور کشمیری جو آئیڈینٹی ہے اس کو حملہ کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ڈیپ اپلیکیشن ہے انڈیا کی طرف سے، اس سے اس کو راضی کرنا، اس سے بات چیت کرنا، اس کو کانفلکٹ کے طور پہ لینا بڑا چیلنجنگ ہوگا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک ایک انوائرمنٹ تو ہے کہ کم از کم اگر ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نیگوسیشن نہیں بھی کراتے یا ہیلپ نہیں بھی کر پاتے، تو جو فنڈامنٹل ریزولوشنز ہیں سیکیورٹی کونسل کے اندر، اس کے اندر ایک ویٹو پاور امریکہ کے پاس پڑی ہے، اور اس وقت جس طریقے سے وہ آرم ٹوئسٹنگ کر رہے ہیں انڈیا کی اپنے جیو اکنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑا سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں اگر ان کو حسن کرنا ہے تو آف کورس اس کے لیے پھر آپ کو بھی کچھ لیوریجز دینی پڑیں گی، بٹ اس انوائرمنٹ کا ہم فائدہ سپیریئر ڈپلومیٹک منوور سے اٹھا سکتے ہیں کہ اور کم از کم کچھ نہیں تو جو فنڈامنٹل ریزولوشن ہے ان سیکیورٹی کونسل، اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف یا اس کے اوپر بات چیت، یا اس مسئلے کو تمام پاور جو ہے وہ سمجھے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ مسئلہ، وہ جب ہو جائے گا تو پھر پروبیبلی آگے تھوڑا سا ہیلپ ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ویز اور اپلیکیشن کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے جی۔ تو پاکستان کو جی اگر اجازت دیں، بھارت کی جانب سے آپریشن مہادیو کوٹ اینڈ کوٹ ایک لیجٹ طور پر انہوں نے غلط الزام لگایا کہ پہلگام واقعے میں ملوث افراد کے خلاف انہیں ثبوت ملے ہیں جو کہ ریڈیکولس ثبوت ویسے ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان سے جوڑتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں ثبوتوں کے بنیاد پر۔ سو لگ یہی رہا ہے کہ بھارت ایک اور حملہ کرنا چاہتا ہے پاکستان پر۔ کل آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ رات کے وقت جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ بھی کیا گیا
کہ بھارت کے پلینز شاید آئے ہیں کشمیر کی طرف اور اس قسم کی باتیں جھوٹے اکاؤنٹ سے کی گئیں. واٹ از انڈیاز پلان؟ دیکھیے انڈیا کا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ انڈیا کا پلان جو ہے وہ پورے کشمیر کو جو ان کی سائڈ پہ اس کو تو انیشلی ہڑپ کرنے کا ہے اور اس کا جو پولیٹیکل انجینئرنگ وہاں پہ کر رہے ہیں تھرو جیری مینڈرنگ تھرو سیٹلمنٹس. پھر انہوں نے کمبینیشن بڑی زبردست لگائی ہے جی, سینکس اور پنڈتس ان کو لا کے بات کر رہے ہیں. 3.4 ملین لوگوں کو وہ آلریڈی سرٹیفکیٹس جو ڈومیسائلز ہیں وہ دے چکے ہیں. 200,000 گھر سے زیادہ 2 لاکھ سے زیادہ وہ باہر کے سیٹل اراؤنڈ 3.4 ملین تو اس 13 ملین کے ریجن میں وہ باہر سے لوگ لا چکے ہیں. اس کی ڈیموگرافی چینج کر چکے ہیں. تو یہ صرف جو چیزیں نا جی اسموک اسکرین میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم کا کہ لوگوں کی توجہ اس ٹیررزم کی طرف ہو کہ یہ ٹیررزم کا نشانہ ہو رہا ہے کشمیر. حالانکہ اور جتنی پولیٹیکل اور جتنی پولیٹیکل ایفرٹ ہے یا اس کو ری انجینئرنگ کہہ لیں کہ وہ پولیٹیکل ڈی این اے ہی کشمیر کا چینج کرنا چاہتے ہیں. آپ کو تھوڑے سے بات پتہ چلے گا. اب دیکھیں نا 2020 میں یہ لاز پاس کرتے ہیں لینڈ ریفارمز کے اور یہ والے, اور 2023 تک 3.4 ملین کو سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں اور 200 سے زیادہ گھر وہ وہاں پہ لوگوں کو لا چکے. تو ہیوج نمبر وہ لے آیا ہے جی. تو سلولی اینڈ گریجولی یہ جو ڈیموگرافک کو جس کو میں بولتے ہیں نا جی, اٹ از بیسیکلی ڈیموگرافک کو انہوں نے کر دیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بغیر کوئی ویپن فائر کیے جو ملٹری اتنے عرصے سے 90 کی دہائی سے لے کر ابھی تک حاصل نہیں کر سکی, وہ اپنے ہم یہ جو پولیٹیکل اور لیگل ایکشنز ہیں ان سے حاصل کر لیں. جو اسرائیلی انفارچونیٹ ماڈل ہے جو انہوں نے سیٹلمنٹس کیے وہ یہاں پہ اس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں. باقی یہ ٹیکٹیکل چیزیں ہیں مہادیو یہ ٹیررزم سے ملانا. ایکچولی ہیوج تھنگز آر ہیپننگ بیہائنڈ دا سین جس کو ہم نے چیلنج کے طور پر لینا چاہیے. باقی ان کا کریکٹر ہے. اب پاکستان نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کو اکٹھا کر کے اس کو فردر ابھی روکیں. پہلے اس کو روکنا ہے اور پھر ہم نے اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی طرف ہم نے اور حصول کی طرف جانا ہے. لیکن اگر ہم کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھیں, آپ نے کہا لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ اینڈ obviously a lot of things are happening ہمارے سامنے اینڈ a lot is happening جو behind the scene ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت رشیا سے تیل خرید رہا ہے, روس یوکرین جنگ میں رشیا کی مدد کر رہا ہے جبکہ اسے یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پبلکلی یہ کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. وجہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت ناراضگی کی مودی سرکار سے, کنسیڈرنگ کہ انڈیا میں تنقید یہ ہو رہی ہے مودی صاحب پر کہ وہ تو سپورٹ کرتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیورنگ دی الیکشن؟ ان کا اصل چہرہ ٹرمپ نے محسوس کر لیا جی. ڈوئل فیس جو ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں تو میرے ساتھ کرتا ہے, دل کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ فرینڈ مجھے کہتا ہے اور میں نعرے میرے مارتا ہے کہ آپ کی بات ڈونلڈ ٹرمپ سرکار, لیکن اصل میں تو ملا ہوا رشیا کے ساتھ ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ پوٹن پہ بھی غصہ ہے جی کہ یوکرینین وار جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ یہ یاد ہے آپ کو, بڑا کہا کرتے تھے کہ اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو یہ وار شروع ہی نہ ہوتی. پھر کہا جی میں 48 آورز میں ختم کر دوں گا, اور پوٹن ہیز ڈس اپوائنٹڈ ہم, ان پہ بھی غصہ ہے. پوٹن کو بھی کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں. اور پوٹن کے اندر یا رشیا کو جو بھی ملٹری سپورٹ یا اکنامک سپورٹ کوئی بھی سپورٹ جس ملک سے بھی آ رہی ہے اس وقت وہ ٹرمپ کے نشانے پر ہیں. کتنی دیر رہتے ہیں یا کتنے جلدی انڈیا سے کام کرتا ہے, کیونکہ انڈیا کا تو کریکٹر ہے نہیں, یہ الائنسز والے لوگ تو ہے نہیں, ان کو جدھر فائدہ ملے گا یہ فوراً ادھر بھاگ جائیں گے. کہتے تو اسٹریٹجک پارٹنر ہے یہ. کل تک آپ امریکہ کو اسٹریٹجک پارٹنر کہہ رہے تھے, آج اگر آپ انڈین میڈیا کھولیں تو میرے خیال میں بڑے عرصے کے بعد پاکستان سے تھوڑی سی توجہ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کے اوپر ذرا زیادہ زبان تراشی ہو رہی ہے اور اپنا جو ریئل کریکٹر ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پھر امریکہ ڈس اپوائنٹ ہوا ہے, اس نے انویسٹ کیا جی اتنے 20 سال اس کو بنانے میں ٹو میک اٹ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہہ لیں یا اپنا واچ ڈاگ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں. وہ پیسہ ان کا ڈوب گیا ہے, انہیں پتہ چل گیا یہ پیڈیگری ڈاگ واچ ڈاگ تو ہے نہیں, یہ تو ایک اسٹرے ڈاگ نکلا ہے, تو یہ اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا. تو مجھے تو آئی تھنک وہ اس کو اور پریشرائز کر رہا ہے. جو ایڈوانٹیج وہ پہلگام میں پاکستان کی جو ملٹری امبیرسمنٹ انفلکٹ کی ہے انڈیا کے اوپر, اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو اچیو دیئر جیو اکنامک آبجیکٹیوز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ.